اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان میں قطر کے سفیر علی مبارک العیسیٰ الخاطر نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ عالمی برادری بالخصوص مسلم امہ فلسطین میں امن کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ نگران وزیر اعظم نے قطر کے امیر کے لیے تعیناتی پیغام بھیجا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر آ گئی۔ ایک ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 12 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا اتھارٹی نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سی پی پی اے نے فیول پرائس کی مد میں 4 روپے 66 پیسے کا اضافہ مانگا تھا۔ نیپرا اتھارٹی نے گزشتہ ہفتے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سگریٹ انڈسٹری کے اثر و رسوخ نے ملکی معیشت اور صحت عامہ دونوں کو نقصان پہنچایا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ نے ایف بی آر کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کے بعد رپورٹ جاری کر دی ہے۔ WHO کا تخمینہ ہے کہ تمباکو کے استعمال کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر سال 80 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 2019 میں ہر 1 لاکھ افراد میں 135.14 اموات ریکارڈ کی گئیں، جن کی کل تعداد تقریباً 3,37,500 ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامک کی ایک تحقیق کے مطابق 2019 کے لیے پاکستان میں تمباکو نوشی سے متعلق بیماریوں اور اموات کی کل لاگت 615.07 بلین روپے تک پہنچ گئی، جس میں بالواسطہ اخراجات روک اور اموات بنتے ہیں۔ تاہم سگریٹ کی صنعت فعال سازی پر اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی، جس کے نتیجے میں نہ صرف ممکنہ آمدنی میں 567 ارب روپے کا نقصان ہوا، بلکہ ملک کے نازک صحت کے نظام پر بھی اضافی بوجھ پڑا۔